والوں کی عظمت کا اور فضیلت کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اور تیسرا عمل انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے، پھر اپنے ایمان کے لیے ہجرت کی، اور پھر اللہ کی توحید کے لیے اور ایمان باللہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے انہی لوگوں کو نوازنا ہے۔ یہ جو ہجرت ہے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے ہجرت کی فضیلت کو قرآن مقدس میں بھی مختلف جگہوں پر بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی ہجرت کی فضیلت کا شاندار بیان موجود ہے۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں، دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، حتیٰ کہ اپنے اموال کو بھی، کیونکہ جہاں بندہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں اس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، اس کے پیشے اور روزی رزق کا سامان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو شخص علاقہ چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے مہاجر بنتا ہے، تو یہ جان کی قربانی بھی دیتا ہے اور مال کی قربانی بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہجرت کا جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، یہ بڑا شاندار باب ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑی عظمت والا یہ عمل ہے۔ اللہ کریم نے ایک دوسرے مقام پر ہجرت کی فضیلت کو بیان فرمایا، ذرا اس کی تائید میں وہ مقام بھی نکالیے۔ سورہ نحل 14واں پارہ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 41 ہے۔ مل گئے جی؟ سورہ نحل 14واں پارہ اور آیت کا نمبر 41 ہے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے ہاجروا فی اللہ، اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا۔ کیا ہوا جی؟ ظلم ہوا۔ وہ ایمان لانے کی وجہ سے ظلم سہتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے، قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ پھر جب ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا،
مراد ہجرت حبشہ بھی ہے۔ کون سی جی؟ ہجرت حبشہ۔ جب ظلم و ستم مکہ میں مسلمانوں پر زیادہ بڑھنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، بادشاہ بڑا اچھا ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ ان مشرکوں کے ظلم سے اپنی جان بچاتے ہوئے حبشہ چلے جاؤ، ہے جی۔ حبشہ گئے، حبشہ سے مدینہ آئے، اور کچھ ڈائریکٹ جو مدینہ گئے۔ بہرحال جس طرح کی بھی ہجرت کی ہے، فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں ظلم برداشت کیا اور اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ان پر کیا انعام ہوگا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ انہیں دنیا میں بہت خوبصورت ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اللہ انہیں دنیا میں بہت خوبصورت ٹھکانہ عطا کرتا ہے۔ مکہ سے نکلے تھے، گھر بار چھوڑا تھا، اللہ نے مدینہ منورہ میں عظیم الشان ٹھکانے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کدھر چلے گئے جی؟ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں اللہ نے ٹھکانے عطا کر دیے۔ اور دوسرا قول اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تمہیں رزق طیب عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ رزق طیب عطا کرے گا۔ مفسرین نے لکھا دونوں قولوں میں کوئی آپس میں مغایرت نہیں ہے۔ اللہ پاک جب ٹھکانہ عطا کرتا ہے تو پھر جو ہے ساتھ رزق بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، انصار نے قربانی دی، انصار نے قربانی دی، انہوں نے ٹھکانہ بھی دیا اور اپنے مالوں میں اور جانوں میں مہاجرین کو اپنا حصہ بھی بنا لیا، حتیٰ کہ اپنے رشتے بھی دیے بہن بیٹیوں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے۔ یہ ہے نا ایمان والے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا میں جو انعام مل رہا ہے نا، آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہوتے تو تمہارے نزدیک بھی جو ہے نا ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہوتی۔ اور اعتراض کرنے والوں، یہ کیا علاقہ چھوڑ دیا تم نے؟ مہاجر صحابہ کرام کے فضائل، ان کی فضیلت
والجلال، ان کے لیے میں نے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے، ان کے لیے میں نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے، بہت بڑے درجے رکھے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ دیکھیے گا، فرمایا یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری سنا رہا ہے۔ خوشخبری دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور سنانے والا بھی کون ہے؟ بولیے، سنانے والا بھی کون ہے؟ یہ ہے معاذ صحابہ کرام کی فضیلت اور رحمت۔ اور جو ان کو بھوکے، ان کے ایمان میں شک کرے، آپ نے ایمان سے بتائیے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ سے دعا کی تمام مواحدین نے اور ایمان والوں نے، محبین صحابہ نے، علامہ غزنوی صاحب نے دعائیں کی، اللہ نے اس کو ضرور کیا، آج ان کی ضمانت ہوگی وہ رہا ہوگی، آج وہ رہا ہوگے۔ محبین صحابہ خوش ہے، روافض بات ہو جا رہی ہے، اور روافض کے ایجنٹ ان پر سب ماتم بچھی ہوئی ہے۔ صحابہ پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور صحابہ کے عقیدے کو، نظریے کو، ان کی شان کو، ان کے ایمان ماننے والوں پر بھی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور جو صحابہ کے دشمن ہیں اور جو دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، ان کے لیے راہنمائی کرتے ہیں، کسی طریقے سے بھی ان کی مدد کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی بولیے، ان پر اللہ کی لعنت۔ روافض اور روافض کے جرسوموں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ ہاں جی، فرمایا رب میں خوشخبری سناتا ہے، اور خوشخبری کی چیز کی رحمت، سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمت کی خوشخبری انہیں سناتا ہے، اور اللہ انہیں کس چیز کی خوشخبری سناتا ہے؟ ورضوان، اپنی رضا کی، اپنی رضا کی، ورضوان، اپنی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا، وجنات، اور اللہ جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے، اور فرمایا وہ جنتوں میں رہیں گے، نعیم مقیم، سبحان اللہ، وہ ایسی نعمتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ختم ہونے والی، نعیم مقیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے جو نعمتوں میں رہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، اجر اللہ ہی کے پاس ہے، اجر عظیم، اللہ خود بھی عظیم ہے، اللہ کا اجر بھی کیا ہے؟ عظیم ہے۔ فرمایا یہ تو سب کچھ ہے نا، بیان ہو گیا، اللہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی جو ہے اپنے ثواب سے، اپنے اجر سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ کسے پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا دیدار نصیب کروائے گا۔ اللہ کا اجر ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ کا اجر بھی کیا ہے؟ عظیم ہے۔ ہاں جی، ایک اور ذرا آیت دیکھیے، یہی سورہ توبہ، سورہ توبہ کی ذرا آخر میں جائیے۔ اللہ کی آپ ہجرت کا بڑا مقام ہے، مہاجرین صحابہ کرام کا بھی بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت کے نمبر 100 ہے سورہ توبہ، آیت کے نمبر 200۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبحان اللہ، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمایا سب تک لے جانے والے پہلے الاول من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہو یا انصار ہو. اب یہاں پہ تمام صحابہ کرام کی عظمت آ گئی. جہاں مہاجرین کی آئی، صحابہ کی بھی آ گئی، انصار کی بھی. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ان پہلوں کی جنہوں نے پیروی کی، جو ان پہلے صحابہ کرام کے پیچھے چلے، ان کی دعوت پر ایمان لے آئے، اللہ سب سے راضی ہو. اللہ نے سب کے لیے جنت لکھ دی. اللہ نے سب کے لیے کیا لکھ دی؟ جنت لکھ دی. اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی، مہاجر صحابہ کرام کی عظمت سورہ حشر 28واں پارہ. آیت کے نمبر 8 ہے. آیت کے نمبر 8 ہے. مال فہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور فرمایا اس مال فہ میں سے جو ہے نا جی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور فقراء مہاجرین کون سے جو اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا انہوں نے اپنے مالوں کی قربانی دی ہے، اپنے گھروں کی قربانی دی ہے، وطن کی قربانی دی ہے. کیوں؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور فضل چاہنے کے لیے. اب دیکھیں صحابہ کرام کے اعمال، عمل، اعمال، ان کے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان کا یہ عمل کیوں ہے. اور میں ان کا یہ عمل جب تغونا چاہنے کے لیے فضلا، کیا جی؟ فضل من اللہ. کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. ورضوان، اور کس کی رضا؟ اللہ کی. اور فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان مہاجرین نے ہجرت کر کے مدد کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد، اسلام کی مدد کی ہے انہوں نے. کتنا مقام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا مقام ہے. اولئک هم الصادقون. یہ کیا ہے جی؟ سچے، یہ سچے مومن ہیں. یہ سچے مومن ہیں. اور جو ان کو سچا نہیں سمجھتا وہ پرلے درجے کا جھوٹا ذاتی کردار مجبور ہے. اولئک هم الصادقون. پتہ نہیں لوگ صحابہ کرام میں کس طرح زبان درازی کرتے ہیں، کس طرح انہیں ضرورت ہو جاتی ہے. اصل میں وہ ہے کافر. مسلمانیت کا تو وعدہ اڑا ہوا انہوں نے. کوئی مسلمان صحابہ کرام کے متعلق غلط سوچ بھی سوچ سکتا. جن کو قرآن سچا کہہ رہا ہے، جن کو قرآن فائزون کہہ رہا ہے، مومنون کہہ رہا ہے، مومنون کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت کا وعدہ کر دیا. ان کی عمل ہی میری رضا کے لیے ہے، میرا فضل چاہنے کے لیے ہے، میری رضا چاہنے کے لیے ہے، میری خوشنودی چاہنے کے لیے ہے. ان کی اعمال پر بھی اللہ موت ثبت کر رہا ہے، ان کے دل کے اعمال پر بھی اللہ موت ثبت کر رہا ہے.
کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہم کسی شخص کو تو کافر نہیں کہہ رہے، کسی فرقے کو تو نہیں کہہ رہے، کسی جماعت کو تو نہیں کہہ رہے، ہم تو قرآن کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا منکر قرآن کا منکر ہے، صحابہ کے اعمال صالحہ اور اس کے پیچھے اعلیٰ جو نیت ہے اس میں شک کرنے والا وہ قرآن میں شک کرنے والا ہے، رب رحمان کی زبان میں شک کرنے والا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ ہاں جی آئیے سبق کی طرف، کافی آوازیں ہوں گے۔ تو ہجرت کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہاجر بنے، بات سمجھ آیا تھی کہ نہیں؟ نبی پاک بھی مہاجر بنے کہ نہیں بنے جی؟ بنے ہیں نا۔ قرآن ان کی ہجرت پر گواہ ہے، قرآن ان کی ہجرت پر کیا ہے جی؟ گواہ ہے۔ وہ آیت میں نے پچھلے درس میں بھی پیش کی تھی، چلے حوالہ وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ بعض دفعہ میں اسی طرح حوالہ دے دیتا ہوں تو پھر کچھ ساتھی کہتے کہ نہیں آپ حوالہ دکھلوایا کریں، ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ادھر سورہ انفال نکالتے ہیں، نواں پارہ سورہ انفال، نویں پارے کے آخر میں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے جی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافروں نے کیا کیا تھا جی؟ پلان بنایا تھا، سازش کی تھی کہ سارے قبائل سے چنیدہ افراد مل کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا جب تقریر کر رہے تھے کون سی کافر لوگ آپ کے متعلق آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا وہ مکر کر رہے تھے آپ کو مٹانے کے لیے تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا ان سے بچانے کے لیے۔ ابو بکر کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، نہیں ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، میں نے وہ آیت نکالا آپ کو سنائی تھی، جب کافروں نے آپ کو نکالا، کافروں نے آپ کو نکالا، آپ نے ہجرت کی، آپ نے کیا کی؟ ہجرت کی۔ ہاں جی وہ بھی سورہ توبہ ہے، ذرا نکال لیجیے وہ بھی، یہ سورہ انفال کا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت کے نمبر نکالتا ہوں 40 ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، تشریح کی ہو چکی ہے ابھی قریب درسوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت قرآن اور حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ جب نبی پاک مہاجر ہے، کیا ہے؟ مہاجر ہے۔ آج تک کوئی مائی کا نام نبی کی ہجرت کا انکار نہیں کر سکا، تو پھر اگلی بات بھی مان لے، جو مہاجر ہوتا ہے وہ حاضر اور کافر، جو مہاجر ہو وہ حاضر
سکتا ہے تیرے دماغ میں بت کھانا ہو تو کیا کریے؟ آج یہ صبر کی طرف بات کریں گے. سبحان اللہ. فرمایا ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، جن لوگ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق، اللہ کی رحمت کے امیدوار، رحمت انہیں